اس میں ایک بہت بڑا انڈور آبشار، ایک بٹرفلائی گارڈن، آرٹ کی تنصیبات، ڈائنوسور ہیں اور تقریباً 60 ملین مسافر ہر سال اس کے 4 ٹرمینل سے گزرتے ہیں۔ یہ سنگاپور کا چانگی ہے جو 13 سالوں سے اپنے ڈیزائن، صفائی اور کارکردگی کے لحاظ سے کرۂ ارض کا بہترین ہوائی اڈہ ہے۔ لوگوں کو ہوائی اڈے پر آنے کا شوقین بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہوائی اڈے سے شروع ہونے والی چھٹی بھی، لیکن مسافروں کی تعداد میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوائی اڈوں کی عالمی درجہ بندی میں سرفہرست رہنا ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ اس لیے 5واں میگا ٹرمینل کی تعمیر کا منصوبہ، جس کی لاگت 8 بلین سے زیادہ ہے، جو وبائی مرض میں بھی کام کرنے کے قابل ہے، سنگاپور کے علاقائی سفری مرکز کے طور پر اپنی جگہ کو مستحکم کرنے اور دنیا کے بہترین ہوائی اڈے کو مزید بہتر بنانے کے عزم کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایشیا پیسیفک میں ہوائی ٹریفک میں سالانہ 5% اضافہ متوقع ہے، جو دنیا کے کسی بھی دوسرے خطے سے زیادہ تیز۔ مکمل ہونے پر ٹرمینل 5 سنگاپور ہوائی اڈے کی صلاحیت کو 50% سے زیادہ بڑھا دے گا، اور وہ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ سنگاپور عالمی سفر اور تجارت کے لیے ایک اہم گیٹ وے بنی ہوئی ہے۔ 2030 کے وسط میں مکمل ہونے کے بعد یہ ہوائی اڈے کے سائز کو دوگنا کر دے گا، جس سے ہر سال 140 ملین مسافر وہاں سے گزر سکیں گے۔ یہ سنگاپور کے ایویشن ہب کو نمایاں طور پر وسعت دے گا، جو کہ اس وقت ملک کی معیشت کا 5% حصہ بناتا ہے، جس سے ایئر اسپیس، سیاحت اور لاجسٹکس سمیت مختلف صنعتوں میں 200,000 سے زیادہ ملازمتوں کی حمایت ہوگی۔ جب 2020 میں کووڈ نے اس پروجیکٹ کو 2 سال کی مہنگی تاخیر کے ساتھ نشانہ بنایا، تو ڈیزائنرز نے اپنے منصوبوں پر دوبارہ غور کرنے کے لیے غیر متوقع توقف کا استعمال کیا۔ دوبارہ ڈیزائن کیا گیا T5 زیادہ لچکدار ہونے کے لیے، خاص طور پر وبا کے دوران زیادہ محفوظ اور لچکدار طریقے سے کام کرنے کے لیے۔ ٹرمینل کو ایک ماڈیولر ڈیزائن کے طور پر دوبارہ تصور کیا گیا تھا، جو مختلف ترتیبوں میں ذیلی ٹرمینلز میں تقسیم ہونے کے قابل تھا، جیسے کہ درمیان سے نیچے۔ اس طرح وبائی بیماری کی صورت میں ہوا کے اختلاط کو محدود کرنے کے لیے ماڈیولر تھیم کہیں اور جاری ہے۔ ایک بڑی چھت کے بجائے معماروں نے اسے متعدد پرتوں والے حصوں میں توڑ دیا، تاکہ بند جگہ میں زیادہ قدرتی روشنی کی اجازت دی جا سکے۔ ٹرمینل صاف توانائی سے بھی چلایا جائے گا، جو اس کی چھتوں پر شمسی پینلز کے ذریعے پیدا کیا جائے گا، جس کی زیادہ سے زیادہ ممکنہ پیداوار 43 میگا واٹ ہے۔ یہ 1 سال کے لیے سنگاپور میں 20,000 اپارٹمنٹس کو طاقت دینے کے لیے کافی ہے، لیکن ان سب کو حاصل کرنا ایک اہم قیمت پر آتا ہے۔ ایئر ہب کو ترقی دینے کے لیے کافی وسائل کو یقینی بنانے کے لیے سنگاپور چانگی ایئرپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ میں $5 بلین کا اضافہ کرے گا۔ سنگاپور کی حکومت، جو ہوائی اڈے کی مالک ہے، پہلے ہی اس منصوبے پر مجموعی طور پر 8 بلین سے زیادہ خرچ کر چکی ہے، اور اگر ضرورت ہو تو اس سے زیادہ خرچ کرنے سے انکار نہیں کیا ہے۔ اس ساری رقم کا مقصد یہ واضح پیغام دینا ہے کہ چانگی صرف ایک سٹاپ اوور نہیں ہے، یہ منزل ہے۔ ہوائی اڈے کے احاطے کے مرکز میں وہ ہے جسے دی جویل کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک $1 بلین کا لگژری مال جو 2019 میں کھلا، جس میں 280 سے زیادہ دکانیں اور ریستوراں موجود ہیں۔ اس کا مرکز رین وارٹیکس ہے، جو دنیا کا سب سے اونچا اندرونی آبشار ہے، جو صرف 130 فٹ سے زیادہ ہے۔ جیول بغیر کسی رکاوٹ کے چانگی کے ٹرمینلز کو اسکائی بریجز اور بغیر ڈرائیور کے ٹرینوں کا استعمال کرتے ہوئے جوڑتا ہے، اور صرف 2024 میں 80 ملین سے زیادہ مقامی اور غیر ملکی مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ اس کے علاوہ ہوائی اڈے کا ایک حصہ، ایک مفت 24 گھنٹے کا فلم تھیٹر، سونے کے پوڈ، ایک انڈور بھول بھلیا، ایک چڑھنے والی دیوار، اور ہر جگہ پودوں کے درخت اپنے پودے خود اگاتے ہیں۔ لہٰذا آرکڈ سے سورج مکھی سے بوگین ویلز تک ان کے مسافروں میں سے 1/3 منتقلی مسافر ہیں۔ کبھی کبھی وہ سنگاپور میں قدم نہیں رکھتے، ان کے پاس ایسا کرنے کا وقت نہیں ہوتا، لہٰذا وہ ان کو اس کی ایک جھلک دینا چاہتے ہیں جس کی وہ توقع کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کیونکہ وہ اپنی باغبانی، نباتات اور حیوانات کے لیے جانے جاتے ہیں، اس لیے وہ ہوائی اڈے میں بھی تجربہ کر سکتے ہیں۔ کون جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلی بار وہ دوبارہ واپس آئیں اور وہ سنگاپور کا رخ کریں گے۔ ہوائی اڈے کا سب سے بڑا فخر شاید مسافروں لوگ قطاروں میں پھنسنا پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ سنگاپور ایئرپورٹ کے ٹچ پوائنٹ سے گزرتے ہوئے مسافروں کو بہتر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان میں بہت زیادہ آٹومیشن بنایا گیا ہے۔ چانگی ایک بائیو میٹرک ڈیٹا بارڈر کنٹرول سسٹم لگاتا ہے، جو مسافروں کو بغیر پاسپورٹ کے امیگریشن سے گزرنے دیتا ہے۔ کلیئرنس کا وقت صرف 10 سیکنڈ تک کم کر دیتا ہے۔ سنگاپور دنیا کے پہلے ممالک میں سے ایک ہے جس نے بڑے پیمانے پر پاسپورٹ لیس کلیئرنس
سرویلنس نافذ کی ہے۔ اگرچہ ایک مکمل خودکار نظام تیز اور مؤثر ہے، یہ عملے کو ایک نئے چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ایک وقت میں ایک مسافر کی اسکریننگ کرنے کے بجائے امیگریشن افسران کو ان لاکھوں مسافروں میں سے ایک سے زیادہ مسافروں کا انتظام کرنا پڑتا ہے جو روزانہ ان خودکار دروازوں سے گزرتے ہیں۔ ان چیزوں کے لحاظ سے اپنی پروفائلنگ کی مہارتوں کو بہتر بنانے میں ان کی مدد کرتا ہے جن کو تلاش کرنا ہے۔ پیچیدگیوں کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں اور پھر اس سے نمٹنے کے طریقے تلاش کریں۔ عالمی معیار کے ہوائی اڈے کو چلانا مہنگا ہے اور حکومتی تعاون کے بغیر یہ تقریباً ناممکن ہے۔ ٹریول کنسلٹنسی اسکائی ٹریکس کی ٹاپ 10 فہرست میں تقریباً ہر ہوائی اڈہ یا تو مکمل یا جزوی طور پر حکومت کی ملکیت ہے۔ عوامی فنڈنگ ہوائی اڈوں کو طویل مدتی منصوبہ بندی کرنے، سروس کی سطح کو بلند رکھنے اور پھر بھی منافع کمانے میں مدد کرتی ہے۔ کچھ نجی آپریٹرز کو کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ سنگاپور کے لیے چانگی ملک کامیابی کی علامت ہے۔ صاف، جدید اور مؤثر ہونے کی وجہ سے اس کی احتیاط سے کاشت کی گئی شہرت کی توسیع ہے، اور یہ ایک ایسا عنوان ہے جسے چھوٹے جزیرے کی قوم زیادہ سے زیادہ عرصے تک برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔